کہ بنگلہ دیش میں کیا سچویشن چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ چینج آف ریجیم آیا یا پھر ایک طریقے سے ان کی وہ کہتے ہیں ریولوشن آیا وہاں پہ. تو بتائیے گا کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت تلخی تھی, بہت تلخی تھی. صحیح. اور اس تلخی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ بھارت تھا. سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے, پاکستانی نوجوانوں کو جو بیچارے غریب گھروں سے نوجوان تھے, ان کو مسلح کیا, ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا اور ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان آپ کو لوٹ رہا ہے. آج کا نوجوان 50 سال بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان نہیں لوٹ رہا, بھارت ہمیں لوٹ کے لے گیا. اور جو رو چاہتی تھی, جو انڈیا چاہتا تھا, وہ حسینہ واجد ان کو کر کے دے گئی. 1970 کے انتخابات میں پہلے تو وہ ایل ایف او کے تحت انتخاب ہوئے. ایل ایف او کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ انتخاب صاف ستھرا تھا, لیکن صاف ستھرا انتخاب نہیں تھا. ایل ایف او کے تحت تو 6 نکات کا بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے پہلے ایوب خان صاحب جب جا رہے تھے تو انہوں نے جانے سے پہلے ایک گول میز کانفرنس کی تھی پاکستان میں, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ شیخ مجیب کو رہا کیا جائے. وہ اگرتلہ سازش کیس کے تحت گرفتار تھے, قید تھے, ان پر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے یا پھر جو صدر ہے وہ ینگ جنریشن میں سے ہی ہوں گے؟ مطلب ہم ایک ینگ پی ایم یا ینگ پریزیڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں. پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کا آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا, اس لیے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے. وہ اپنے حقوق کی ایک جنگ لڑنا چاہتے تھے, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا. اب وہاں انتخابات کی بات ہو چکی ہے, ہو رہا ہے, نامینیشن جمع ہو گئی ہیں, سیکورٹی ہو چکی ہے, کچھ لوگ اس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے, کچھ اپیلوں میں چلے گئے. یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو بھی فیصلہ ہو وہ بنگلہ دیش کے عوام کی بہتری بھلائی کے لیے ہو. ابھی پرسوں ہی ایک رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے. اس میں ایک بہت بڑی قداور شخصیت کے بیٹے جو اس وقت بریگیڈیئر جنرل تھے, جب انہیں اغوا کیا گیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر کے رکھا, 8 سال بند کیے رکھا, ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو. اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی بڑی وہاں پہ اسٹرانگ ہوئی ہے اور یہ جو نوجوان ہیں وہ اس کاز کے لیے زیادہ لڑ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان بھی اس میں شامل ہوں گے اس الیکشن میں؟ اسلامی جمعیت طلبہ جس کو پابندی لگائی گئی ہوئی تھی وہ ان انتخابات میں جیت چکی ہے. جو کل انتخاب ہوا جگن ناتھ یونیورسٹی میں, اس اسٹوڈنٹ یونین میں, اس میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ جیت گئی. ایک کوٹا طے کر دیا جائے کہ جو مجھے پسند ہے یا جو میرا پوتا آنے والا ہے اس کو دیا جائے گا. تو پوتوں تک کو دی جا رہی تھی وہ جابس, جس پہ سپریم کورٹ نے پھر بعد میں اس کو ختم کیا, اور اس حکومت جو اس وقت موجود ہے اس نے بھی ختم کیا. اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو حسینہ واجد نے ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا اور کہا یہ رضاکار ہے. رضاکار 70 میں 71 میں وہاں گالی دی کہ 2000 سے زیادہ نوجوانوں کو گولی مار کے ہلاک کر دیا. کئی قبریں ایسی ہیں جو اجتماعی قبریں ہیں. صلاح الدین قادر چودھری کو بھی حسینہ واجد نے پھانسی پر چڑھایا, اور صلاح الدین قادر کے والد جو تھے وہ جیل میں فوت ہوئے. ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے بارے میں بیان دیں کہ پاکستان ظلم کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا, میں مرنا پسند کروں گا. تیسری جماعت ہے اسٹوڈنٹس کی, نیشنل اسٹوڈنٹس پارٹی, نیشنل سٹیزن پارٹی NCP. یہ ناہید الاسلام, حسنات, یہ جو نوجوان شہید ہوا عثمان ہادی, یہ ان لوگوں نے مل کر بنائی تھی. اور ایک اور نوجوان تھا جس نے یوں کر کے سینہ کھول کے کہا مارو گولی, اور وہ اس پہ گولی چلی. حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا, ادروائز یہی نوجوان اس کو شاید مار ہی تھے. حسینہ واجد کو وہاں کی فوج نے بچایا, اس کو قتل ہونے سے بچایا, اس کو مہلت دی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں روک سکتے. انٹرنیٹ بند تھا, سوشل میڈیا کمپلیٹلی بند تھا, ٹیلی کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند تھے. لیکن ان بچوں نے اپنے لیے ایک الگ سے انتظام کر رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کو بحال رکھے ہوئے تھے. جس دن وہ مارچ کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, وہ ایک بہت بڑا طوفان تھا. جو زبان ہم بولتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں پہچانی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. ان کو بولنے میں دقت ہے کیونکہ ان کی 50 سال سے تو کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن ان کے سینما میں ایسی فلمیں لگتی ہیں جس زبان میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی زبان وہ بولتے ہیں. تو ہمارے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے. وہ جو خلیج بنگال ہے وہ وہیں ہے جہاں ہے. ہمارے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. پبلک ٹو پبلک تو ایسا نہیں ہے.
اور اگر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو ریاست کے ساتھ مل کے طے کر لے گی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ بھارت اب اپنی بالادستی کا وہاں کوئی شائبہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, کہیں نظر ہی نہیں آئے گا بھارت کی بالادستی. السلام علیکم جی, میں ہوں روشنا ضمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں TSR پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہم ہمیشہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی بھی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سیاست کی بھی بات کرتے ہیں, پاکستان میں جو ہلچل چل رہی ہے اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن آج کل جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کس قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کس طریقے سے اپنے ہمسایہ ممالک, اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ تعلقات ہمارے بہت سارے ممالک کے ساتھ بہتر بھی ہوتے جا رہے ہیں اور جو پاکستان کی ایڈوکیسی ہے وہ ایک ٹاپ لیول پہ پہنچتی جا رہی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے مختلف ممالک کا دورہ بھی کر رہے ہیں, وہاں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹریڈ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام تر مواقع پاکستانی قوم کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو باقی ممالک سے ہمیں جوڑ بھی سکتے ہیں, بلکہ دنیا میں ہمارا ایک اچھا امیج بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگوں کے لیے دوسرے ممالک میں بھی مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں صورتحال کافی بگڑی, لیکن خوش قسمتی شاید یہ تھی کہ ساتھ ساتھ سنبھلنا بھی شروع ہوگی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ایک بار پھر نیا موڑ اختیار کر گئے, بہتری آ رہی ہے تعلقات میں, جو کہ ایک خوشائند بات بھی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کیا بہتری آ رہی ہے, کس طریقے سے تعلقات جو ہیں وہ ایک پازیٹیو جو اپنا ویژن ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں عظیم چودھری صاحب. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, کرم شکر اللہ. تھوڑا ہٹ کے آج ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کیا تعلقات. آپ کو جو جی چاہے آپ سوال کیجیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. صحیح سر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات تو بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا ہم ڈسکس کر لیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیا سچویشن چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ چینج آف ریجیم آیا یا پھر ایک طریقے سے ان کی وہ کہتے ہیں ریولوشن آیا وہاں پہ. تو بتائیے گا کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کس سچویشن میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں. آف کورس ایک انسٹیبل سچویشن ہوئی ہوئی ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر کیا ہے اس کا؟ چھوٹے سے سوال میں اتنی زیادہ چیزیں آپ نے پوچھ لی ہیں کہ اس پہ تو کئی دن گفتگو ہو سکتی ہے. میں کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے اپنا معافی ضمیر رکھ سکوں. دیکھیں, ہمارے اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت تلخی تھی, بہت تلخی تھی. صحیح. اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو, لیکن اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ تلخی تھی. صحیح. اور اس تلخی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ بھارت تھا. ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جو 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا. ایک بات یہاں میں کہہ دوں تو اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا, جب آپ کا جی چاہے ہم اس پہ بات کر لیں گے, لیکن یہ کہنی ضروری ہے کہ 1970 کے انتخابات میں آج کے بنگلہ دیش کے لوگوں نے بنگلہ دیش کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا. وہ پاکستان کے اندر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں اس لیے ہم شیخ مجیب کو جتوانا چاہتے ہیں یا جتوا رہے ہیں. ایسا کہیں بالکل قطعاً نہیں تھا. شیخ مجیب پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے. جو بھی صورتحال ہوئی, چونکہ انٹرنیشنلی اگر سلطان محمود صاحب ہمارے ایک فارن سیکرٹری تھے, ان کی کتاب پڑھی جائے چمن پہ کیا گزری, تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس وقت کی بین الاقوامی طاقتیں یہ فیصلہ کر چکی ہوئی تھیں کہ بھارت کی کہنے پر مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے. صحیح. ہمارے اور مشرقی پاکستان کے درمیان تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, اور ہمارے درمیان دو چیزیں مشترک تھیں. ایک یہ کہ ہم پاکستانی تھے, اور دوسرا ہمارے کنیکشن یا تعلق جو رابطہ ہوتا تھا اس وقت کی ٹیلی کمیونیکیشن آج کی ٹیلی کمیونیکیشن کی طرح نہیں تھی. ایک پی آئی اے تھا جو آتا جاتا تھا, وہاں سے بھی پی آئی اے آتا تھا, یہاں سے بھی پی آئی اے جاتا تھا. ایک سازش ہوئی, اس میں جو بھی اس کے نتائج نکلے, اور اس کے نتیجے میں 6 نکات جو اس وقت کہے جا رہے تھے کہ ان پر بات ہو سکتی ہے. اور ایشو یہ تھا کہ کیا بات اسمبلی کے اندر ہوگی, کانسٹیٹیوشن بنتے ہوئے ہوگی, یا اسمبلی سے باہر ہوگی. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اسمبلی سے باہر ہو, لیکن کچھ کا یہ خیال تھا کہ نہیں اسمبلی کے اندر ہو, جو کہ ہم میجورٹی میں ہیں. وہ وقت گزر گیا, اور انڈیا نے اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو انہوں نے, پاکستانی نوجوانوں کو
جو بیچارے غریب گھروں سے نوجوان تھے، ان کو مسلح کیا، ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا اور ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان آپ کو لوٹ رہا ہے۔ آج کا نوجوان 50 سال بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان نہیں لوٹ رہا تھا، بھارت ہمیں لوٹ کے لے گیا۔ بھارت اور کیا کیا نہیں لے گیا، بھارت ان کا پانی بھی چھین کے لے گیا، بھارت ان کی زمین بھی چھیننا چاہتا ہے، بھارت ان کی خود مختاری چھین چکا۔ وہاں کیا کچھ بھارت نے نہیں کیا جس کی بنیاد پر وہاں ایک آواز اٹھی۔ بظاہر تو وہ آواز کوٹا کے حوالے سے تھی کہ نوکریوں میں کوٹا دیا جائے کہ نہ دیا جائے، میرٹ پہ ہوں گی کہ سیاسی طور پر ہوں گی۔ بھارت کے پچھلے 3 انتخابات بہت زیادہ دھاندلی کے ساتھ ہوئے تھے۔ جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا تھا، بی این پی الیکشن لڑنا نہیں چاہتی تھی، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے تو الیکشنز کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی اور ہمیں اس میں ہروا دیا جائے گا، چونکہ بھارت کی بالادستی وہاں اس قدر زیادہ تھی کہ بھارت کی مرضی کے بغیر فوج میں تعیناتیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو اگر کسی ملک کو جو خود مختار اپنے آپ کو کہہ رہا ہو، وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم پر ایک ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنے فوجی افسروں کو بھی اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے، بیوروکریسی میں اپنے لوگوں کو تعینات نہیں کر سکتے، را اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہوئی تھی کہ را ہر جگہ پر موجود تھی، اور جو را چاہتی تھی، جو انڈیا چاہتا تھا، وہ حسینہ واجد ان کو کر کے دے رہی تھی۔ ایسے تھا جیسے حسینہ واجد انڈیا کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے وہاں آئی تھیں اور انڈیا کی طرف سے ایک وائسرائے کے طور پر وہاں حکومت کر رہی تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بنگال کے لوگوں میں بہت زیادہ سیاسی شعور ہے۔ آج بھی اگر یہ بات مڑ کے دیکھی جائے تو آپ کو سیاسی شعور 19ویں صدی 20ویں صدی میں نظر آئے گا۔ یہ تو ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، یہاں تو اب جنزیز کا زمانہ ہے۔ لیکن بھارت میں، بنگلہ دیش میں اور اس وقت کے بنگال میں یا مشرقی پاکستان میں طلباء کی جو پالیٹکس تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی۔ 1940 میں بھی وہ اہم تھے، اسٹرانگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت زیادہ، اس کا بہت اثر ہوتا تھا۔ 1940 میں بھی تھا، 1947 میں بھی تھا، 1952 53 54 میں بھی تھا، یہاں تک کہ وہاں طلباء کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر جس وقت شیخ مجیب کا وقت آیا 1970 کے انتخابات میں، پہلے تو وہ ایل ایف او کے تحت انتخاب ہوا۔ ایل ایف او کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ انتخاب صاف ستھرا تھا، لیکن صاف ستھرا انتخاب نہیں تھا۔ ایل ایف او کے تحت تو 6 نکات کا بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایوب خان صاحب جب جا رہے تھے تو انہوں نے جانے سے پہلے ایک گول میز کانفرنس کی تھی پاکستان میں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ شیخ مجیب کو رہا کیا جائے۔ وہ اگرتلہ سازش کیس کے تحت گرفتار تھے، قید تھے، ان پر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، جس پر ان کی بیٹی بھی بعد میں کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک تھا، اور انڈیا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک سازش ہم نے کی ہوئی تھی اور وہ ٹھیک تھا مقدمہ۔ لیکن اس وقت سیاسی دباؤ تھا، ایوب خان کمزور ہو چکے ہوئے تھے، ان کو جانا تھا، بیمار بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ اگریسو وہاں ہو چکے ہوئے تھے۔ شیخ مجیب ایسے پاپولر نعرے لگا رہے تھے جو اس سے پہلے اس دستے پر نہیں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ہمارے درمیان جو رابطے تھے ان میں 2 چیزیں پھر بھی موجود تھیں، پی اے ای بھی موجود تھی اور اسلام بھی موجود تھا، دین بھی موجود تھا۔ اور پاکستان مسلم لیگ کی تو بنیاد ہی 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی۔ مسلم لیگ کی تحریک تو چلی وہاں سے تھی، پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا۔ اس لیے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے، وہ اپنے حقوق کی ایک جنگ لڑنا چاہتے تھے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہاں اس زمانے میں بہت سیلاب آیا کرتے تھے اور انڈیا جو پانی چھوڑتا تھا وہ اس سے مشرقی پاکستان ڈوب جاتا تھا، کیونکہ انڈیا کا اپنا جو سارا سلسلہ ہے اس میں پاکستان دشمنی تو پہلے دن سے موجود ہے، بلکہ پاکستان کے بننے سے پہلے سے موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ سب کام کرنا چاہتے تھے جو ہمیں وارے نہیں آتے تھے، جو ہمارے لیے مناسب نہیں تھے، جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث تھے۔ پینیٹریشن ان کی بہت زیادہ تھی۔ اس زمانے میں 14-15% ہندو ہوتا تھا، آج وہاں ہندو 8.9% ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور 14% میں وہ کہاں کہاں ہوتے تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، را موجود تھی، انڈین انٹیلیجنس کے باقی ذرائع بھی موجود تھے، انڈین انفلوئنس بھی موجود تھا، بارڈر پورس بارڈر ہوتا تھا مشرقی پاکستان کی 3 طرف، جس طرح آج بنگلہ دیش کے 3 طرف بھارت ہے اور 4تھی طرف سمندر ہے، یہی صورتحال پہلے تھی۔
اب وہاں انتخابات کی بات ہو چکی ہے، ہو رہا ہے، نامینیشن جمع ہو گئی ہیں، سیکروٹنی ہو چکی ہے، کچھ لوگ اس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے، کچھ اپیلوں میں چلے گئے. یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو بھی فیصلہ ہو بنگلہ دیش کے عوام کی بہتری بھلائی کے لیے ہو. اس میں ایک اور چیز وہ یہ کہ اس دفعہ انتخاب میں عوامی لیگ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے گی. صحیح، عوامی لیگ شاید نہیں ہوگی. حسینہ واجد کی وہ جماعت جو ظلم کر رہی تھی، جو بربریت کر رہی تھی، جو انسانوں کو قتل کر رہی تھی، جو انسانوں کو اغوا کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ فوجی افسروں کو بھی اغوا کرتے تھے. ابھی پرسوں ہی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے. اس میں ایک بہت بڑی قداور شخصیت کے بیٹے جو اس وقت بریگیڈیئر جنرل تھے، جب انہیں اغوا کیا گیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر کے رکھا، 8 سال بند کیے رکھا. ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو، 1 اسٹار جنرل کو 8 سال. پروفیسر غلام اعظم صاحب کے صاحبزادے کو. پروفیسر غلام اعظم مشرقی پاکستان کی بہت بڑی قداور شخصیت تھی، بہت قداور شخصیت تھی. اور جہاں پہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عوامی لیگ نہیں ہوگی، وہاں پہ ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہم وہ نئی جنریشن کے لوگ ہیں تو ہم سوشل میڈیا سے ذرا زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے گیدر کریں، اور شاید آج کل وہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہمیں تمام تر معلومات مل بھی رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی بڑی وہاں پہ اسٹرانگ ہوئی ہے، اور یہ جو نوجوان ہیں وہ اس کاز کے لیے زیادہ لڑ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان بھی اس میں شامل ہوں گے اس الیکشن میں، یا نوجوانوں کی زیادہ تعداد اس پر شامل ہوگی؟ 40% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. 40%. 6 یونیورسٹیز کے الیکشنز ہوئے، مدت بعد ہوئے. اسلامی جمعیت طلبہ جس کو پابندی لگائی گئی ہوئی تھی وہ ان انتخابات میں جیت چکی ہے. جو کل انتخاب ہوا جگن ناتھ یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹس یونین میں، اس میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ جیت گئی. اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی کا ایک زیری طلبہ کا تنظیم کا حصہ ہے، یہ طلبہ تنظیم ہے جس کو وہ شبر کے نام سے جانتے ہیں. پہلے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ ہوتی تھی. اس کے مقابلے پہ BNP کے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے تھے، کچھ عوامی لیگ کے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے تھے، کچھ لیفٹ کے لوگ، اور مولانا باشانی کے نام پر بھی الیکشن لڑ رہے تھے. آپ نے تو باشانی صاحب کا نام بھی نہیں کبھی سنا ہوگا. وہ بھی وہاں کی ایک بہت قداور شخصیت، بہت بڑی قداور شخصیت تھی، اور وہ بہت بڑے فائری اسپیکر تھے، اور ان کا ایک فقرہ جو تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا اپنے زمانے میں، جالو جالو آگن جالو، جلا دو جلا دو آگ جلا دو. جب اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہو تو جذبات بھڑکتے ہیں، ابلتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور پھر نوجوانوں کے ہاتھ میں بات آ جائے. یہ جو جولائی پچھلے سال کی اپرائزنگ تھی، یہ تھی تو کوٹا سسٹم کے حوالے سے، جس میں پہلے تو سبھی لوگ، ایک تو سیاسی رشوت ہے وہ الگ ہے، ایک کوٹا طے کر دیا جائے کہ جو مجھے پسند ہے یا جو میرا پوتا آنے والا ہے اس کو دیا جائے گا. تو پوتوں تک کو دی جا رہی تھی وہ جابس، جس پہ سپریم کورٹ نے پھر بعد میں اس کو ختم کیا، اور اس حکومت جو اس وقت موجود ہے اس نے بھی ختم کیا. اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو حسینہ واجد نے ان کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا اور کہا یہ رضاکار ہیں. رضاکار 70 میں 71 میں وہاں گالی تھی. ان لوگوں کو رضاکار کہا جاتا تھا جو پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے تھے، یا جو پاکستان کے ساتھ محبت کے واسطے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ بھارت کی بالادستی قائم نہ ہو. میں نے آپ سے گزارش کی کہ بھارت کی بالادستی اس قدر تھی کہ جرنلز تک ان کی مرضی کے ساتھ لگتے تھے، ان کی کلیئرنس بھارت دیتا تھا. ایسے حالات میں نوجوانوں نے احتجاج کیا. 1400 نوجوانوں کی بات سنی جا رہی تھی، لیکن یہ 2000 سے زیادہ ہے. جو کمیشن کی رپورٹ پرسوں آئی ہے کہ 2000 سے زیادہ نوجوانوں کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. کئی قبریں ایسی ہیں جو اجتماعی قبریں ہیں، جس طرح بوسنیا ہرزیگوینا میں اجتماعی قبریں ملتی تھیں، اس طرح کی قبریں وہاں ملی ہیں، اور اس میں حسینہ واجد کے براہ راست احکامات موجود ہیں. جو ان کو ان کی وہاں کورٹ میں کیس چلا. ایک بات اور پہلے کہتا چلوں، آپ کا سوال تھا عوامی لیگ. عوامی لیگ کیوں نہیں ہوگی؟ عوامی لیگ کو ایک ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کیا گیا وہاں پر، جس کی بنیاد پر ان پہ پابندی لگائی گئی. اگر وہ اس میں سے کلیئر ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ تو بنگلہ دیش کی کورٹس کا اور بنگلہ دیش کے عوام کا معاملہ ہے. ہمارا تو اس میں اس طرح عمل دخل نہیں ہے، ہمارا بالکل بھی عمل دخل نہیں ہے. وہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لوگ کیا کریں گے؟ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہی. وہ حلقہ جہاں سے حسینہ واجد خود الیکشن لڑ رہی تھی، میں تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں اطلاع تھی
کہ وہاں کون کینڈیڈیٹس ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے چونکہ یہ حسینہ واجد اور اس کے باپ کا حلقہ تھا, لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہم ووٹ دیں گے حسینہ عوامی لیگ ہو یا نہ ہو. تو وہ حلقہ جہاں سے حسینہ ایسے ہی جیسے نوڈیرو سے یا لاڑکانے سے یا لاہور سے میاں نواز شریف یا وہاں سے بھٹو خاندان الیکشن لڑ رہا ہو اور لوگ یہ کہیں کہ ان کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے اور یہ کہا جائے کہ نہیں دیں گے. اس طرح شیخ مجیب کے آبائی حلقے میں جہاں اس کا گھر ہے, جہاں اس کی قبر ہے, وہاں کے لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اس وقت 3 جماعتیں بڑی میدان میں موجود ہیں. BNP جو ایک جنرل کی بنائی ہوئی جماعت تھی صحیح, اور خالدہ ضیاء اس کی چیئرمین رہی ہیں, پریزیڈنٹ رہی, اس کے بعد ان کے صاحبزادے تشریف لے آئے. ان پر بہت سارے مقدمات تھے, انہیں یہ ملک سے چلے گئے تھے, لیکن وہ پالیٹکس میں نومولود ہیں. وہ اپنے آپ کو اس طرح سیٹل نہیں کر سکیں گے 1-2 مہینے میں. کوئی کس طرح بھی کوئی بڑا فلاسفر ہو, وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں زمین پر اپنے قدم جمانے میں اس طرح اتنی جلدی کامیاب نہیں ہوتا. اس کو چیزیں سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, بریفنگس چاہیے ہوتی ہیں, اسٹیٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, ٹیم چاہیے ہوتی ہے, آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے, پراپر ایک اسٹرکچر چاہیے, پورا اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. اور BNP کے پاس وہ اسٹرکچر اس طرح نہیں ہے, اس لیے کہ BNP پر بھی ظلم ہو رہا تھا. BNP کے بھی ایک سابق رکن اسمبلی جو تھے, جو وزیر بھی رہے, پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر فضل القادر چودھری صاحب کے بڑے صاحبزادے صلاح الدین قادر چودھری کو بھی حسینہ واجد نے پھانسی پر چڑھایا. اور صلاح الدین قادر کے والد جو تھے وہ جیل میں فوت ہوئے. ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے بارے میں بیان دیں کہ پاکستان ظلم کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا, میں مرنا پسند کروں گا. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پوائزن دے کے مارا گیا, کچھ اطلاع یہ ہیں کہ وہ طبعی موت مر گئے, لیکن وہ بیمار تو تھے اور جیل میں مرے. اسی طرح پروفیسر غلام اعظم صاحب 95-96 برس کی عمر میں جیل میں فوت ہوئے. باقی لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں, بہت سارے لوگوں کو. اب وہاں دوسری بڑی پارٹی جماعت اسلامی ہے, جس پر ایک طویل عرصے سے پابندی تھی, لیکن جماعت اسلامی کی تنظیم کا کام اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی ہر محلے میں اپنے لوگوں کو ساتھ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ وہ درس قرآن دے رہے ہوں, وہ پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہوں, وہ اسٹڈی سرکل کر رہے ہوں, وہ پولیٹیکل کام کر رہے ہوں, وہ خدائی خدمتگار کے طور پر مخلوق کے لیے کام کر رہے ہوں, وہ سیلاب میں, زلزلے میں, طوفان میں, بارش میں, بھیگنے میں, سردی میں, گرمی میں لوگوں کو دیکھا خدمت خلق جس طرح وہ کرتے ہیں اور ان کی الخدمت جس طرح ہے. وہ ایک منظم جماعت تھی. اس پر پاکستان میں بھی ایک زمانے میں پابندی لگی تھی, جب متحدہ پاکستان ہوتا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی, لیکن انہوں نے اپنا تنظیمی کام نہیں چھوڑا تھا. تیسری جماعت ہے اسٹوڈنٹس کی, نیشنل اسٹوڈنٹس پارٹی, نیشنل سٹیزن پارٹی NCP. یہ ناہید الاسلام, حسنات, یہ جو نوجوان شہید ہوا عثمان ہادی, یہ ان لوگوں نے مل کر بنائی تھی. یہ مختلف الخیال لوگ تھے, لیکن جب ڈھاکہ یونیورسٹی اور قریب کی یونیورسٹیوں کو اگر آپ دیکھیں, ڈھاکہ اگر آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا, قریب کی یونیورسٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے, اور آدھے گھنٹے میں وہ 60-70 ہزار نوجوانوں کو آرام سے اکٹھا کر سکتے ہیں اتنی دیر میں. پیدل جا کے بتا کے کہ چلیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, منٹوں میں اکٹھا کر لیتے ہیں. آدھے گھنٹے میں 60-70 ہزار لوگ ان کے لیے اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی جس کی وہاں گرپ ہو. یقیناً اس میں جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹس ونگ بھی شامل تھا, وہ بھی اس کا ایک اہم حصہ تھے. ان لوگوں نے حسینہ کے خلاف احتجاج کیا, پولیس نے مارا, فوج نے مارا, اور ایک اور نوجوان تھا جس نے یوں کر کے سینہ کھول کے کہا مارو گولی, اور وہ اس پہ گولی چلی, اور اس کے بعد پھر رکنے کا نہیں تھا کچھ بھی. نتیجتاً حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا, ادروائز یہی نوجوان اس کو شاید مار ہی دیتے. حسینہ واجد کو وہاں کی فوج نے بچایا, اس کو قتل ہونے سے بچایا, اس کو مہلت دی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں روک سکتے. انٹرنیٹ بند تھا, سوشل میڈیا کمپلیٹلی بند تھا, ٹیلی کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند تھے, لیکن ان بچوں نے اپنے لیے ایک الگ سے انتظام کر رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کو بحال رکھے ہوئے تھے. اور یہ کمال تھا ان کا کہ وہ پوری بنگلہ دیش کی مختلف شہروں سے 64-65 شہر ہیں ان کے, ان میں سے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے. اور اس دن جس دن وہ مارچ کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, وہ ایک بہت بڑا طوفان تھا, لیکن وہ چلی گئی.
پھر وہاں یونس صاحب ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پر تشریف لائے، اور ان کے آنے کے بعد کچھ چیزیں جو تھیں ان کو سیٹل ہونا ضروری تھا. ایک تو یہ سیٹل ہونا ضروری تھا کہ سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوگا. 12 فروری کو وہاں ایک ریفرینڈم بھی ہوگا. یہ وہ جو جولائی کی اپرائزنگ تھی یا جولائی کا انقلاب تھا، یا جب کو آپ جو بھی نام دے دیں، تھی تو وہ اپرائزنگ، اس کے نتیجے میں ایک وہاں چارٹر تیار کیا گیا تھا. اور اس چارٹر کو جس طرح یہاں 17ویں ترمیم کے ذریعے انڈیمنیفائی کیا گیا تھا، وہ ریفرینڈم کے ذریعے ان کو انڈیمنیفائی کروا لیں. بنگلہ دیش وحدانی طرز کا حکمرانی کا ملک ہے، اس میں 2 پارلیمنٹس کے حصے نہیں ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے، وہاں نیشنل اسمبلی سینٹ نہیں ہے، وہاں نیشنل اسمبلی ہی ہے. اور اس نیشنل اسمبلی کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوتا تھا، جس کی میجورٹی ہوتی تھی وہ مطلق العنان حکمران ہوتا تھا. حسینہ واجد اس کی ایک مثال ہے. اب وہاں 2 ایوانی ہوگی، اور 2 ایوانی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں ایک بہت بڑی موومنٹ پہلے سے چل رہی تھی کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہو. وہ جماعتیں جن کو کم ووٹ ملے وہ بیکار نہ جائیں ان کا ووٹ. یعنی وہاں بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی اب وہاں وہ اس کو کیا نام دیتے ہیں یہ تو مجھے نہیں ابھی پتا. یعنی اس طرز کا ہوگا. جی اس طرز کا ہوگا، اور وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پر ہوگا. جس طرح یہاں خواتین کی سیٹیں آتی ہیں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن، ریزرو سیٹس جو ہیں، اس طرح ایوان بالا وہاں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پر ہوگا. اور پھر وہ بیلنس آف پاور کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اختیارات میں. وہاں وہ دیکھتے ہیں ریفرینڈم کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ تینوں جماعتیں BNP، جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی، یہ تینوں اس کی حامی ہیں، اور ان کے کنسنسس سے ہی یہ ڈیولپ ہوا تھا پورا پروگرام. عظیم صاحب، جس طرح سے آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ یہ جو ینگ ریولوشن آیا، ٹھیک ہے، یا اپرائزنگ ہوئی، اس کے بعد سے معاملات تمام تر بدلتے ہوئے نظر آئے. اور آپ نے ابھی بتایا بھی کہ BNP اس طرح سے پراپر ان کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں موجود. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ مضبوط ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنے نوجوانوں کی یہ جو NCP ہے یہ جتنی مضبوط ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے یا پھر جو صدر ہے وہ ینگ جنریشن میں سے ہی ہوں گے؟ مطلب ہم ایک ینگ PM یا ینگ پریزیڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں؟ اس کو ذرا اینالائز کر لیتے ہیں اگر آپ اجازت. ضرور. پاکستان کے بارے میں وہاں 100% حمایت نہیں ہے، ٹھیک، لیکن انڈیا کے بارے میں 60% 70% نفرت موجود ہے. انڈیا کے بارے میں شاید 14 یا 15% ریشو ہے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر یا حسینہ واجد کی طرز کا تعلق رکھنا چاہتی ہے. تو اس میں نے آپ کو بتایا تقریباً 9% کے قریب تو ہندو ہیں، 1-2% کرسچن، سکھ، عیسائی، کرسچن، عیسائی، پارسی، ان کو ملا لیں تو یہ ہیں. 91% کے قریب مسلمان ہیں. تو بنگلہ دیش ایک اسلامی ملک ہے اصل میں تو، لیکن وہاں سیکولر نظام چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان نوجوانوں کے اور اس آنے والے انتخاب کے نتیجے میں ایک بات تو طے ہے کہ 12 فروری کو آفیشیلی بھارت کی بالادستی کا خاتمے کا اعلان ہوگا. کیا بات! بائی دا پیپل آف دا بنگلہ دیش، یونینیمسلی اعلان ہوگا. ونڈرفل. کوئی پارٹی جیتے یہ اعلان ہوگا سرکاری طور پر کہ یہ جو لوگ جیتے ہیں یہ سب کے سب اینٹی انڈیا ہیں اور یہ انڈین ہیجمنی کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیں گے. وہ نیبرنگ کنٹری ہے، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن وہ انٹروینشن صرف بند ہو جائے گی. انٹروینشن تو کمپلیٹلی وہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. اور صرف یہی نہیں، 4 کروڑ بنگالی بنگلہ دیش کا انڈیا کے رویے کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہوتا ہے. ان کی فصلیں 4 کروڑ وہ پانی بند کر دیتے ہیں. 54 دریا ہیں یا 54 پانی کے راستے ہیں جہاں سے بنگلہ دیش کو پانی ملتا ہے. اور انڈیا نے 1996 میں ایک معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد وہ اس سے بھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اس پہ سائن نہیں ہوئے، نیگوسیشنز ہوئی، سائن نہیں ہوئے. تو بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان میں کشیدگی کی وجہ ہم یا اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں، وہ بھارت کی بالادستی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کی بالادستی منظور نہیں ہے. اور آپ نے خود سنا ہوگا کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی بھی آپ نے بات کی تھی، ڈھاکہ کہ دلی، تو وہ کہتے ہیں ڈھاکہ. اور ڈھاکے کا نعرہ وہ زور سے لگاتے ہیں، اور پھر دوسرا نعرہ وہ تکبیر کا لگاتے ہیں. تکبیر کا نعرہ انڈیا میں نہیں لگ سکتا. بالکل. جماعت اسلامی کے بارے میں انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہے. آپ ان کا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ یوں ہیں، یہ وہ ہیں. خود بھارت کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے،
رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر موجود ہے. پاکستان میں بھی تو موجود ہے. یہاں حافظ نعیم الرحمان کون سی دہشت گردی کر رہا ہے؟ وہاں ڈاکٹر شفیق صاحب جو MBBS ڈاکٹر ہیں اور ان تینوں لوگوں میں سادہ پڑے ہوئے ہیں, ان تینوں لیڈرشپس میں سے, وہ تو کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے, وہ تو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی دہشت گرد نہیں ہوگا, اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بالکل ایسے. اور یہاں جو دہشت گرد, کل بھی ہم نے سنا 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں کہ دہشت گرد کا مذہب نہیں ہوتا. بالکل ایسے. وہاں بھی کوئی مذہب کی بنیاد پر دہشت گردی نہیں ہے. ایک اور آپ سے گزارش کرتے چلو, وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں اس وقت کے حوالے سے, بنگلہ دیش میں تو نہیں, کہ ایک ہندو نوجوان جو ہے اس کو لنچ کیا گیا. بالکل ہوا ایسا, افسوسناک واقعہ ہے. انسانی جان کسی کی بھی ہو وہ قیمتی ہے, وہ نہیں ضائع ہونی چاہیے. لیکن یہ ذرا دیکھیں کہ کیا حسینہ واجد کے دور میں ہندوؤں کا قتل نہیں ہوتا تھا؟ اس سے بہت زیادہ ہوتا تھا. اور انڈیا جو کچھ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں, وہ انسانوں کا قتل نہیں ہے, وہ کرسچنس کا قتل نہیں ہے, وہ سکھوں کا قتل نہیں ہے. جو سکھوں یہاں تو ریاستی دہشت گردی ہے, کشمیر میں تو ریاستی دہشت گردی ہے. دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل بنا کے رکھی ہے. بالکل بنی ہوئی ہے. اور جو کچھ وہاں جس قدر زندگی عذاب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ابھی کل ہی وہاں کچھ نوجوانوں کی ضمانت کا معاملہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے ان کو نہیں دی ضمانت. خالد عمر اور ایک کوئی اور صاحب ہیں, ان کو ضمانت نہیں دی, اور یہ کہا کہ 1 سال تک یہ اپلیکیشن بھی نہیں موو کر سکتے ضمانت کی. یعنی آپ اندازہ کیجئے 5 سال سے مقدمہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اور وہ ان کو سزا بھی نہیں دے رہے, مقدمہ بھی نہیں چلا رہے, انویسٹیگیشن بھی ساتھ ہو رہی ہے. اور 5 سال قتل کے مقدمے میں پاکستان میں اگر 2 سال میں چالان پیش نہ کیا جائے تو ضمانت کا حق ہے قتل کے مقدمے میں, اور قتل سے بڑا تو کوئی جرم نہیں. تو وہاں بنگالیوں کا بھی تو قتل عام ہی کیا جا رہا تھا نا. جو مکتی بہانی نے مارا تھا وہ بنگالیوں کو مارا تھا, انڈیا نے مارا تھا. ان کی تعداد کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ بات انڈیا کو خود سوچنی چاہیے. انڈیا کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, انڈیا کا آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں, انڈیا کا کنٹرول میڈیا, مودی کا جو گودی میڈیا اس کو دیکھ لیں, جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, نام دے دیں, ان پر ایک بھوت سوار ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. بالکل. آپ نے حسینہ واجد کے ساتھ معاملات رکھے تھے, آپ نے بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ معاملات نہیں رکھے تھے. بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے چیف پاکستان آئے ہوئے ہیں. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ جاتے ہوئے یا ان کے جانے کے بعد یا کچھ دن تک یہ اعلان ہو جائے گا, یا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ پاکستان ان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرے گا JF-17 تھنڈر کی صورت میں. اور وہ چائنا سے اپنا اسلحہ لیتے ہیں, 90% چائنا سے ان کا اسلحہ ہے. چائنا کا وہاں دلچسپی بھی ہے, چائنا ان کی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے, لیکن انڈیا کو جو خطرہ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے. انڈیا کو کیا خطرہ ہے؟ انڈیا کی جو نیک ہے, چکن نیک, جہاں سے ان کی 7 ریاستیں اگلی ملتی ہیں, 22 کلومیٹر کا سارا فاصلہ ہے. انڈیا ہی چاہتا تھا پانی بھی روک لے اور بنگلہ دیش کے اندر سے سڑک بنا کے آسام تک بھی لے جائے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں ایک اور بھی معاملہ ہے جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان اختلاف کا باعث ہے, وہ روہنگیا کے مسلمان ہیں. برما بھی تو ایک زمانے میں انڈیا کا ہی حصہ تھا. یہ پہلی پارٹیشن نہیں تھی جو 1947 میں ہوئی. پہلی پارٹیشن تو 1937 میں بنگلہ دیش سے ساتھ ملے ہوئے برما کی ہوئی, انڈیا سے الگ ہوا. دوسری تھی جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری دفعہ, یہ پہلی دفعہ تھا. اب وہاں سے آزادی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے حقیقی آزادی لے رہی ہے, یا لے لی ہے. ہم بھارت کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے. ان حالات میں جماعت اسلامی جیتے, BNP جیتے, سٹیزن پارٹی جیتے, کوئی بھی جیتے, انڈیا کی شکست ہوگی, انڈیا کی ناکامی ہوگی, انڈیا کی ہزیمت ہوگی. اور انڈیا کی ساری تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بہتری کا رابطہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو جو ہم باقاعدہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ ہماری ایئر لائنز جو ہیں وہ براہ راست شروع کر رہی ہیں. بالکل براہ راست ہی ہوتی تھی. ہمارا واحد راستہ جو تھا کمیونیکیشن کا 70s میں یا 70s سے پہلے, وہ PIA کے ذریعے ہی تھا. یا وہاں سے بھی PIA آتی تھی, یہاں سے بھی PIA جاتی تھی. میں نے 2 دفعہ اس کا پہلے بھی ذکر آپ کے سامنے کیا. اب بنگلہ دیش ایئر لائن آئے گی, یہاں سے ہماری پرائیویٹ ایئر لائنز جائیں گی, رابطہ بڑھے گا. یہاں سے یہ بات بھی تو کہی جاتی تھی نا ماضی میں کہ پاکستان کا بہت سارا انڈسٹریلسٹ, پاکستان کا سرمایہ کار بنگلہ دیش چلا گیا.
سرمایہ کار وہاں جائے گا جہاں اس کو پروفٹ ملے گا, پروفٹ ملے گا, ادروائز وہ نہیں جائے نہیں گا. جائے گا بالکل. لیکن انڈیا میں کیوں نہیں گیا کوئی؟ انڈیا میں تو بنگلہ دیش سے کوئی نہیں گیا. ان کا جو آخری مارکا انہوں نے مارا ہے, جو کرکٹ کے معاملات ان کے اس وقت چل رہے ہیں, کتنی تکلیف ہو رہی ہے. بنگلہ دیش نے بھی تو انکار کر دیا نا کہ ہم آپ کے پاس آ کے نہیں کھیلیں گے, تیسری جگہ پہ کھیلیں, سری لنکا میں کھیلیں. لیکن سری لنکا کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات خراب رہے بہت طویل عرصہ. بھارت کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیجئے, نیپال دیکھ لیجئے, مالدیپ دیکھ لیجئے, سکم, باقی جو ملک ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. برما کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے تعلقات ان کے نہیں ہیں, باوجود اس کے کہ وہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں وہ برما کے ساتھ ملتی ہیں. وہ تو چاہتے تھے چٹاگانگ کی پورٹ لے لیں. چٹاگانگ کی پورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی. ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ وہ کراچی پورٹ کو استعمال کر سکیں, گوادر کو استعمال کر سکیں. عظیم صاحب, اسی میں میرا ایک اور سوال لے لیں, کیونکہ جہاں پہ ہم ریلیشنس کی بات کریں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اس طرح ہو گئے ہیں کہ بالکل مطلب وہاں نہ ہونے کی پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہاں پہ تعلقات اس حد تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے آئے گا؟ جب وہاں تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ایک بہتری آ سکتی ہے تعلقات میں, بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات. دیکھیں, تعلقات 2 3 4 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط تعلقات جو ہیں معاشی ہوتے ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت کے معاشی تعلقات بہت مضبوط تھے, بہت زیادہ تھے. امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑی تعداد میں ہوتی تھی. اس کی تعداد کم ہو گئی. ہم نے چاول بھیجے, ہم اور چاول بھیجیں گے. ہم یہاں سے کپاس کا وہ بنا کے دھاگا وہ بھی بیچیں گے. بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت رچ ہے, دنیا بھر کو وہ بیچتی ہے اپنا مال, اپنی پروڈکٹس بیچتی ہے. امریکہ میں بھی بیچتے ہیں, برطانیہ میں بھی بیچتے ہیں. آپ کسی جگہ بڑے ملک میں چلے جائیں, کسی بڑے اسٹور پہ, تو میڈ ان بنگلہ دیش آپ کو چیز مل جائے گی. اگر ہم ان کو دیں گے دھاگا تو ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے نا, اور کیوں نہیں ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو ان کو سہولتیں بھی دینا چاہیں گے, ہم تو برابری کی سطح پر لے جانا چاہیں گے. دنیا مفادات پہ چلتی ہے نا, اس میں مفاد ان کا بھی ہوگا. وہ ہمارے بھائی ہیں, بالکل. وہ بالکل ہم سے ناراض ہوئے تھے, لیکن پوری کی پوری قوم ناراض نہیں ہو گئی تھی. ایک طبقہ تھا وہ ناراض ہوا. وہاں ریئلائزیشن ہے. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 500 اسکالرشپ دیں گے. لاہور کی ایک یونیورسٹی میں کل میں بچیوں کا انٹرویو سنا تھا جو بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کا حوالہ دے رہی تھیں. تو ہمارے تعلقات میں تو بہتری آنی شروع ہو چکی ہے. ہم نے بڑے اچھے اچھے ولاگرز دیکھے ہیں بنگلہ دیش کے جو یہاں پہ آگے پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. بالکل کریں گے. پراپر ان کی جو ہے وہ یوٹیوب چینلز بڑے اچھے چل رہے ہیں اس چیز. مجھے 13 دفعہ اتفاق ہوا بنگلہ دیش جانے کا. بنگلہ دیش جانے کا مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا. وہ جو پاکستان کا نقاد تھا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں نے لاہور دیکھنا ہے, میں نے اسلام آباد دیکھنا ہے. ضرور دیکھیں گے, وہ کیوں نہیں دیکھیں گے. ہمارے برادر ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. ایک بات اور, میں اس باوجود اس کے کہ ہمارے وہ اس میں آج شامل نہیں تھی گفتگو کے حصے میں آپ سے کہتا چلا جاؤں. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں انتہا پسندی ہوگی, اور مثال دی جا رہی ہے کہ بنگالیوں کو, عورتوں کو برقع پہنا دیا جائے گا. بنگالی کلچر بہت اسٹرانگ کلچر ہے. ان کی اپنی روایات ہیں. وہ ساڑی پہنتی ہیں. جب کبھی میں خود بھی جاتا تھا تو میں اپنی اہلیہ کے لیے وہاں سے ساڑیاں خرید کے لاتا تھا. جو بھی جائے گا وہ لے کے آئے گا. ایک بات آپ کو ادروائز کہتا چلوں, پھر آگے چلتا ہوں. جب خالدہ ضیاء صاحبہ یہاں آئے مشرف کے دور میں, تو انہوں نے فرمائش کی ایک خاص برانڈ کے کہ مجھے اس برانڈ کی دکان سے کپڑا چاہیے. اس وقت رات کے کچھ پچھلا پہر تھا, یہ شام ہو چکی ہوئی تھی, دکان بند ہو چکی تھی, اگلا دن اتوار کا تھا, انہوں نے واپس جانا تھا. رات کو وہ دکان کھلوائی گئی, اور وہاں سے جتنے بھی سوٹ ہو سکتے تھے انہوں نے 10 مانگے یا 12 مانگے یا 15 مانگے. اپنے انہوں نے اسٹاف کو کہا, انہوں نے ہائی کمشنر کو کہا, ہائی کمشنر نے یہاں ریکویسٹ کی, تو پتہ چلا دکان بند ہے. تو اس وقت پرویز مشرف نے ان کو بہت سارے سوٹ جو تھے وہ دیے. تو انہوں نے کہا میں نے تو اتنے نہیں مانگے تھے. تو انہوں نے کہا جب آپ دیں گی کسی کو اور یہ کہیں گی کہ میں پاکستان سے جو کپڑا خود پہننا چاہتی ہوں وہ میں آپ کے لیے بھی لے کے آئی ہوں, تو آپ کے لوگ بھی خوش ہوں گے. وہ ابھی موجود ہے مارکیٹ میں, وہ پروڈکٹ ان کی برانڈ کی پاکستان میں موجود ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کو کوئی ایسا گلہ اب نہیں ہے. اب تو ان کا گلہ بھارت کے ساتھ ہے, اور بھارت کی شکایت ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھی ہے وہ ایک بیکار ہے, وہ نامعقولیت پر ہے. وہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. بھارت کی بالادستی تو بھوٹان ماننے کو تیار نہیں ہے.
بنگالی جو سیاسی طور پر بہت متحرک ہیں، بہت ویجیلنٹ ہیں، بہت شعور ہے ان میں خودداری ہے، وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ لڑنا جانتے ہیں، وہ ہر طرح کی جنگ لڑنا جانتے ہیں، وہ اب بھارت کی قید میں نہیں جانا چاہتے. بہت خوب. عظیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں تو جب تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے کہ جب دو ممالک کے بیچ میں تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا تعلق بڑا بہتر ہو جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں وہ جو ان کے تعلقات ہیں اس کے چرچے ہوتے ہیں. اب تعلقات اگر بہتر ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہونے والی، تو یہ جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے اوپر، اور بلکہ انٹرنیشنلی جو باقی کمیونٹی ہیں اس میں کیا اس کا امیج جائے گا؟ پچھلے 50 سال میں وہاں جو کچھ پڑھایا گیا اس کی نفی دیکھیں گے لوگ آ کر. وہاں کا انڈسٹریلسٹ بھی آئے گا، وہاں کا صنعت کار بھی آئے گا، وہاں کا عام دکاندار بھی آئے گا، عام شہری بھی آئے گا، سول سرونٹس بھی آئیں گے، عام لوگ بھی آئیں گے، ٹورسٹ بھی آئیں گے. ٹورزم کے لیے پاکستان میں بہت جگہ ہیں، نو ڈاؤٹ، وہاں بھی بہت ہیں، لیکن پاکستان میں بہت ہیں. اور پاکستان ان کے ورثہ تھا ان کا یہاں، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی وہ دیکھیں گے. پاکستان ہی سے انہوں نے، روٹس ہیں نا ان کی روٹس ہیں، ہماری دینی روٹس ہیں. ہم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو اور استحکام کی طرف لے کر جائیں گے. جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم ان کے رنگ سے کوئی نفرت نہیں کرتے، ہمیں ان کی دھوتی سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں ان کے چھوٹے قد یا بڑے قد سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے وہ بھائی ہیں، وہ جس حال میں ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنا سب تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی خود مختاری کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہم جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اس صورت میں بھی تو کر ہی رہے ہیں نا. جب ہم بھارت کی نفی کی بات کریں گے تو بنگلہ دیش کی آزادی کی بات کریں گے نا. وہاں کا نوجوان جب پاکستان آئے گا، یا جس طرح بھی سکھ یاتری آتے ہیں، جاتے ہوئے جو جن خیالات کا اظہار کر کے جاتے ہیں، اس طرح بنگلہ دیش سے جو ہمارے بہن بھائی آئیں گے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے نا جا کے. اور جب وہ تاثرات کا اظہار کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہاں تو محبت کا واقعی لوگوں کے پاس خزانہ ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم لیں. اسی طرح جب ہم وہاں جائیں گے تو ہماری اپنی روایات ہمیں وہاں نظر آئیں گی، ہمیں اپنا بردرہڈ نظر آئے گا، ہمیں اپنے بھائی بہن نظر آئیں گے. میں خود ذاتی طور پر جس ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، وہ ایک بہت مشہور ہوٹل ہے، اس میں شام کو ایک صاحب غزل گایا کرتے تھے، اور وہ مہدی حسن کی غزل گایا کرتے تھے. میں بھی سنتا تھا، رات کو کھانا کھانے جاتا تھا تو سنتا تھا، جتنی دفعہ بھی گیا وہیں ٹھہرا. میں نے ایک دن ان صاحب کے پاس جا کے کہا کہ جو آپ غزل گا رہے ہیں اس کا تلفظ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جیسا میں نے سنا ہے میں تو ویسا ہی گاتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں اگلی دفعہ آؤں گا نا تو میں آپ کے لیے ایک CD اور کیسٹ لے کے آؤں گا مہدی حسن کی. آپ مہدی حسن ہی گاتے ہیں، آواز اچھی تھی ان کی، سنارگاہ ہوٹل تھا. میں اگلی دفعہ وہ لے کے گیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میں اس کو کئی دفعہ سنوں گا. اور پھر میں جب کبھی بھی جاتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا جس طرح لتا منگیشکر نے اردو سیکھی تھی اس طرح اس نے بھی اپنے اردو کا تلفظ ٹھیک کر لیا تھا. جو زبان ہم بولتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں پہچانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. ان کو بولنے میں دقت ہے کیونکہ ان کی 50 سال سے تو کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن ان کے سینما میں ایسی فلمیں لگتی ہیں جس زبان میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی زبان وہ بولتے ہیں. تو ہمارے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے. وہ جو خلیج بنگال ہے وہ وہیں ہے جہاں ہے. ہمارے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. پبلک ٹو پبلک تو ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو ریاست کے ساتھ مل کے طے کر لے گی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ بھارت اب اپنی بالادستی کا وہاں کوئی شائبہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، کہیں نظر ہی نہیں آئے گا بھارت کی بالادستی. اور آپ دیکھیے گا کہ 12 کو الیکشن ہوگا، 13، 14، 15 جس دن بھی نتیجہ آئے گا آفیشیلی اناؤنس ہوگا کہ بھارت کی بالادستی آج ختم کر دی گئی ہے انشاءاللہ. 12 فروری کو ہم دیکھیں گے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب بھارت کا قبضہ وہاں ختم ہوگا ایک قسم کا. میں فکرہ پورا کر دوں، بیچ میں سے مس کر گیا تھا. وہی کہا جا رہا ہے کہ انتہا پسندی ہوگی اور تو برقع پہنا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بنگالی نیشنلزم کو کوئی نہیں مار سکے گا، نہ جماعت اسلامی، نہ نیشنل سٹیزن پارٹی، نہ BNP. خالدہ ضیاء صاحبہ تو خود ساڑی باندھتی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا. بالکل وہاں کی ساڑی دنیا میں مشہور ہے. وہ حسینہ واجد نے کہا تھا نا انڈین ساڑی پہننی چھوڑ دو، تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بند کرو.
اور انہوں نے بند کی اور انہوں نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. انڈیا کی تکالیف اپنی جگہ پر, لیکن انڈین ہیجمنی ختم ہو گئی ہے اور اس کا کوئی شائبہ نظر نہیں آئے گا. نو ڈاؤٹ. عظیم صاحب ایک آخری سوال جو میں چاہ رہی ہوں کہ بڑا پریسائزلی اس کا مجھے جواب دیں. ایک تو ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی معلومات ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اور کس طرح کا ٹریڈ یا کچھ اس طرح سے ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے لوگوں کو پتہ چلے؟ ہمارے پاس ایک پٹسن کی مل ہے جڑاوالا میں, جس کے بارے میں شیخ مجیب نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل, ہمارے پاس کاٹن ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں کاٹن پیدا نہیں ہوتی. اچھا. 1 انچ زمین پر بھی کپاس پیدا نہیں ہوتی. ہم نے گنا اگانا شروع کر دیا, کپاس کو ترک کر دیا. اگر ہم واپس کپاس کی طرف چلے جائیں تو ہم اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے, اپنے ان بہن بھائیوں کی ضروریات بھی پوری کریں گے. اور ہمارا دھاگا دنیا کے بہترین دھاگوں میں آ سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے, تھوڑی سی توجہ دیں گے. چاول, ہم وہاں سے مچھلی بھی لے سکتے ہیں. مچھلی تو خیر ہمارے اپنے پاس بھی بہت ہے, لیکن وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا ایکسچینج ہوگا. جب ٹریڈ بڑھے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہو جائیں گے, اور جب مفادات وابستہ ہوں گے تو انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں گی, مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں گی. اور یہی ضرورت ہے کہ وہ جو پرچار کیا گیا ہوا ایک طویل عرصے سے, اس پرچار کی ہم نفی کے لیے وہ مثبت اقدامات اٹھائیں جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہو سکیں. ونڈرفل. بہت خوب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو کمپوز کیا کہ جب ہم ٹریڈ بہتر کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائیں گے. تجارت کے لیے جب بار بار ملنا پڑے گا, ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا, یہاں کی چیزیں وہاں جائیں گی, وہاں کی چیزیں یہاں آئیں گی, تو آٹومیٹیکلی پیار محبت بڑھتا جائے گا اس سے. اور دونوں ممالک ہیں, پہلے بھی ایک ساتھ تھے, اب بھی دوبارہ ایک ساتھ ہوں گے, تو دنیا کے لیے ایک اعلیٰ مثال بنے گی دوستی کی بھی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ برادر ممالک ہیں تو بہن بھائی کا بھی ایک بہتر تعلق جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا. عظیم چودھری صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور پورا جو آپ نے وہ کمپائل کیا ہے تو میرے سمیت بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک لرننگ پروسیس ہو گیا کہ وہ جو ہسٹری تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کی, وہاں سے ہم شروع ہوئے اور آج 2026 میں جو حالات ہیں ہم اس تک آئے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کہاں بیچ میں اتار چڑھاؤ آیا, اور اب جو بہتری آ رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو ہوپنگ فار دا پازیٹیو رسپانس کہ کس طریقے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. بٹ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اینڈ وی ول ٹرائی کہ جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں, جو اسکپ ہو گئی ہیں, ہم اس کو دوبارہ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ لے کے آئیں, کیونکہ یہ بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا میرے لیے بھی اور ہمارے تمام تر دیکھنے والوں کے لیے بھی. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.